لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. چند جمعے پہلے اللہ کی تخلیق کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا. کہ 4 طریقوں سے اللہ تعالی تخلیق فرماتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ نہ باپ ہے نہ ماں، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. دوسرا طریقہ کہ شوہر سے اس کی بیوی پیدا کر دی، جیسے حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تخلیق کے اس طریقے کو یوں ذکر فرماتا ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اے نبی، جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ بات کہی، انی خالق بشرا، میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے. اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین سے مٹی لی، جس میں ہر طرح کی مٹی تھی، اور چونکہ اس مٹی سے پوری کائنات کی تخلیق ہونی تھی، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پوری کائنات کی تخلیق ہونی تھی، اس لیے مختلف مقامات سے جو مٹی لی گئی اور اس سے پھر تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی. کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے اور کوئی مٹیالے رنگ کا ہے، گندمی رنگ کا ہے، کوئی نرم طبیعت کا ہے، کوئی گرم طبیعت کا ہے، کوئی سخت گو ہے، کوئی کم گو ہے، اور کوئی درمیانی طبیعت والا ہے. یہ سب اس مٹی کی تاثیر ہے. مختلف نسلیں، مختلف قومیں، مختلف رنگ اور مختلف ان کی عادات، یہ اس مٹی کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین سے اکٹھی کی. آدم علیہ السلام کا گارا گوندا گیا، جیسے عورتیں روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندتی ہیں، ایسے ہی گارا گوندا گیا اور اس کو سڑنے کے لیے رکھ دیا گیا. جیسے روٹی کا خمیر تیار کیا جاتا ہے، آٹے میں ہلکی سی بدبو پیدا ہوتی ہے، یہ آٹے کا خمیر ہے. ایسی ہی مٹی کا خمیر
مٹی گوندی گئی اور سڑنے کے لیے اس کو رکھ دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار ہو گیا اور خشک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینک دیا۔ اب شیطان اس ڈھانچے کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، منہ سے داخل ہوتا ہے، پیچھے سے نکل جاتا ہے، اس کو کھنکھناتا ہے اپنی انگلی سے، کہتا ہے یہ کھوکھلا ہے اندر سے، لازمی بات ہے یہ اپنی حاجات پر قابو نہیں پا سکے گا، اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، پھر میں اس کو سمجھوں گا، پھر اس کو میں قابو کروں گا۔ 60 گز 60 ہاتھ آدم علیہ السلام کا قد رکھا گیا۔ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، اپنے خزانوں میں سے روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتوں سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ تخلیق کا وہ پہلا طریقہ ہے، نہ باپ ہے نہ ماں، کوئی بھی نہیں، اس کو گوندا گیا، مٹی کے ذریعے سے اس کا ڈھانچہ تیار کیا گیا، جب وہ سڑ گئی ڈھانچہ اس کا تیار ہو گیا، خشک کرنے کے لیے پھینک دیا گیا، شیطان اس کے چکر لگا رہا ہے، اللہ اس میں پھر روح پھونکتا ہے، روح پھونکتا ہے تو آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی پسلی سے، بائیں پسلی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کر دیا گیا۔ یہ بھی تخلیق کا ایک نیا طریقہ جو کسی کے بس میں نہیں اور کسی کے بس میں نہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ دولے شاہ ہے اور فلاں شاہ ہے، وہ بیٹا بیٹی دیتے ہیں، سب جھوٹ افسانہ ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق کے کرشمے ہیں، کوئی چیز بھی نہیں تھی تو آدم کو پیدا کر دیا، اس میں روح پھونک دی، اس سے اس کی بیوی کو بنایا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اولاد پیدا کر دی اور شوہر نہیں۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی، آدم سے اس کی بیوی تیار کر دی۔ اب تخلیق کا تیسرا طریقہ اللہ متعارف کرواتا ہے، شوہر نہیں ہے، عورت کو اولاد دے دی۔ کوئی ہے پیر ایسا کرنے والا، ایسی کرنی والا کہ جو بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے عورت کو اولاد دے دے؟ اللہ تعالیٰ نے اس تذکرے کو قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، فرشتے آ کر کہنے لگے مریم سے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے، اللہ کا کلمہ ہے وہ، اسمہ المسیح ابن مریم، اور اس کا نام مسیح ابن مریم ہے۔ تیرا بیٹا ہوگا، نام اس کا مسیح ہوگا اور عیسیٰ ہوگا، یہ دو نام معروف تھے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، باآبرو ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور خاص لوگوں میں سے ہوگا جو قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ان میں سے ہوگا۔ یکلم الناس فی المہد وکہلا، لوگوں سے ماں کی گود میں گفتگو کرے گا، وکہلا، اور جب ادھیڑ پن کی عمر اس کی آ جائے گی اس وقت بھی گفتگو کرے گا۔ یہ ہے وہ دلیل جس سے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بچپنے میں عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا
اب جب آئیں گے ادھیر عمر میں اس حالت میں یہاں رہیں گے اور 40 سال رہ کر فوت ہو جائیں گے. یہ دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی، وہ واپس اس دنیا میں بطور امتی کے آئے. مریم کو فرشتہ خوشخبری دے رہا ہے اور مریم علیہ السلام اس کا جواب کیا دیتی ہیں؟ قالت رب انا یکون لی ولد، اے اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں. قال کذالک اللہ، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہوگا. بیٹا تو پیدا ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے، کوئی شوہر ہوتا ہے تب بیٹا پیدا ہوتا ہے. مریم کو فرشتہ خوشخبری دے رہا ہے اللہ تجھے بیٹے سے نوازنے والا ہے. مریم اللہ سے سوال کرتی ہے قالت رب انا یکون لی ولد، یا اللہ اس کائنات میں جتنی عورتیں ہیں ان کے ہاں اولاد تو پیدا ہوتی ہے لیکن شادی کے بعد ہوتی ہے، میرے ہاں اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ ولم یمسسنی بشر، میرا نکاح نہیں ہوا. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جواب میں کہتا ہے ایسے ہی ہوگا. فرشتہ جواب میں کہتا ہے ایسے ہی ہوگا. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کسی پیر کی یہ جرت؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق. پہلے آدم کو پیدا کر دیا، کوئی بھی نہیں تھا. حوا کو اس کی پسلی سے پیدا کر دیا اور پھر اب مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دے رہا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کی بھی ایسی تخلیق دکھا دو. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا، کام ہو جاتا ہے. اس کو وسائل اور اسباب کی ضرورت نہیں کہ مریم کی شادی ہوگی تب تو بیٹا پیدا ہو سکتا ہے. اللہ تو کہتا ہے کن، ہو جاؤ. اب کون چیز اللہ کا انکار کر سکتی ہے؟ فیکون، وہ فوراً ہو جاتا. اللہ اس قصے کو قرآن مجید میں ایک جگہ یوں بیان فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے نبی مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب مریم اپنے خاندان والوں سے علیحدہ ہو کر مکان کے مشرقی طرف چل پڑی، علیحدہ ہو گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، مریم نے اپنے گھر والوں سے علیحدگی کر لی، پردہ کر لیا، اوٹ کر لی. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے جبریل کو، روح القدس کو بھیج دیا، فرشتے کو بھیج دیا. فتمثل لها بشرا سویا، اس نے ایک پورے آدمی کا روپ دھار لیا. اس آیت کو دلیل بنا کر بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو جبریل بھی تو انسانی شکل میں آیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی بھی ہیں فرشتہ اندر سے لیکن انسانی شکل میں آئے. اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن ان کی خاصیت کیا تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے بچڑا بھون کے سامنے رکھ دیا اور فرشتوں نے اس کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھایا. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، پوچھنے پر بتلایا ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے. یعنی جو فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں
ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے. کیا اللہ کے نبی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے؟ اگر اللہ کے نبی بھی بشری لباس میں آئے ہیں، اندر سے نور ہے، تو کیا اللہ کے نبی پیٹ پر پتھر نہیں باندھ لیتے تھے بھوک کی وجہ سے؟ کیا اللہ کے نبی نے یہودن کے ہاں وہ زہر آلود بکری کا نوالا نہیں لے لیا تھا؟ فرشتوں کے ہاں جو بشری لباس میں آتا ہے ان کے ہاں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ کھانے کا سسٹم ان کے ہاں نہیں ہوتا. لہٰذا اگر اللہ کے نبی کو تم بشری لباس میں فرشتہ سمجھتے ہو، پھر یہ اللہ کے نبی کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. جب وہ مرد سامنے آیا، اتنی باحیا عورت تھی. ہماری بھی عورتیں ہیں اور یہ بھی ایک عورت تھی. ہماری عورتیں بے پرد نکلتی ہیں اور یہ پردہ کر کے جب علیحدہ ہوتی ہیں، اگر کوئی انسان ان کے سامنے آ جائے تو کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تو نیک پرہیزگار ہے. ایسی عورتوں کے لیے جنت ہے، ایسی عورتوں کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے 4 عورتوں کا تذکرہ کیا، جس میں مریم اور دوسری فرعون کی بیوی آسیہ، تیسری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو پوری عورتوں پر فضیلت دے دی. موازنہ کریں اپنی عورتوں کا اور ان نیک عورتوں کا کہ اگر کسی انسان کو دیکھتی ہیں اس سے پناہ پکڑتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہماری عورتیں چکنی چپٹی باتیں کرتی ہیں دکانداروں سے ریٹ کم کروانے کے لیے، اور ہم بے غیرت بن کر ان کو آگے کر لیتے ہیں کہ چل تو اس سے بات کر، یہ ریٹ کم کر دے گا. قال انما انا رسول ربک. جب اس نے مریم نے فرشتے سے اللہ کی پناہ پکڑی، جواب میں فرشتہ جبریل کہتا ہے انما انا رسول ربک، میں تو اپنے رب کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، میں تو اپنے رب کا رسول ہوں، میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک ڈیوٹی نبھانے کے لیے آیا ہوں. لأہب لک غلاما زکیا، اے مریم میں آیا اس لیے ہوں کہ میں تجھے پاکیزہ اولاد سے نواز دوں. مریم علیہ السلام اس کو جواب دیتی ہیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. اے جبریل، آنے والے سے، اس انسان سے جو بشری لباس میں آیا فرشتے سے کہتی ہیں ولم یمسسنی بشر انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، میرا تو نکاح نہیں ہوا. ولم اکو بغیہ، اور نہ میں بدکار عورت ہوں. فرشتہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ قال کذالک، فرشتہ جواب میں کہتا ہے ایسے ہی ہوگا، بغیر شوہر کے ہوگا، اللہ تجھے بیٹا دے گا. قال ربک ہوا علی ہین، فرشتے نے کہا تیرا رب یہ کہتا ہے یہ کام مجھ پر بڑا ہی آسان ہے. ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کی بھی تخلیق دکھاؤ. اللہ بغیر شوہر کے، بغیر خامند کے عورت کو کیا کہتا ہے، فرشتہ کیا پیغام لے کر آتا ہے. اعتراض کرتی ہے مریم، اس کو جواب دیا جاتا ہے کذالک، ایسے ہی. وقال ربک ہوا علی ہین، تیرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ کام مجھ پر بڑا ہی آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں. وَرَحْمَةً مِنَّا،
اور اپنی طرف سے رحمت بنانا چاہتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اے مریم اعتراض نہ کر، یہ کام مقرر ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ اب مریم بھی چپ ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے بیٹے کی، لیکن اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر کسی اور بستی میں چلی گئی، وہاں بیٹے کو جنم دیا، واپس اپنی بستی میں آئیں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، مریم اس حال میں اپنی بستی میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچتی ہے کہ بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بیٹے کو مریم کی گود میں دیکھ کر اس کے گھر والے اور اس کی قوم اور بستی والے کہنے لگے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم تیرا باپ بھی برا نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ فاشارت الیہ، مریم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا کہ میں بات نہیں کروں گی کسی انسان سے، کسی آدمی سے میں بات نہیں کروں گی، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ فاشارت الیہ، گود میں جو بیٹا لڑکا موجود تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم اشارہ کرنے لگی اس لڑکے کی طرف کہ اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے۔ قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جس کی طرف تو اشارہ کر رہی ہے وہ تو ایک معصوم سا بچہ ہے، چند دنوں کا ہے، ہم اس سے کیسے گفتگو کریں۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں کہنے لگے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھ کو نبی بنا دیا۔ ماں کے بارے میں جو غلط خیالات اس معاشرے میں جنم لینے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے اپنی ماں کو بری کر دیا، کیونکہ یہ معجزہ ہے، چھوٹے بچے کا ماں کی گود میں بولنا یہ معجزہ ہے۔ اس معجزے کے ذریعے سے ماں پر لگے ہوئے الزامات کی نفی کر دی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ تخلیق کی تیسری قسم ہے۔ تخلیق کی چوتھی قسم، حالات مخالف ہو، شوہر بوڑھا ہو گیا ہو، بیوی بانجھ ہو، اللہ اس حالت میں اولاد عطا کرے، یہ تخلیق کی چوتھی قسم ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے سنا تھا، آج زکریا علیہ السلام کا تذکرہ سنیے۔ یہی مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی کفالت حضرت زکریا نے کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، مسجد میں اس کے لیے ایک جگہ تیار کر دی گئی عبادت کے لیے، اور مریم اپنی عبادت میں مشہور تھیں، معروف تھیں، لمبے قیام کرنے، لمبے سجدے کرنے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کی تسبیح کرنی، اللہ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر دنیا میں بھی احسان کر دیا۔ جب بھی کبھی زکریا علیہ السلام اس حجرے میں جو مسجد کے ساتھ تھا داخل ہوتے،
وجد عندها رزقا، بے موسم پھل مریم کے ہاں دیکھتے کہ اس پھل کا موسم نہیں ہے، مارکیٹ میں مل نہیں رہے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں ملتے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں ملتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، زکریا علیہ السلام پوچھتے انا لک ھذا، کہاں سے آئے ہیں یہ پھل؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ بے موسم پھل کوئی اور تو لا نہیں سکتا۔ ہوا من عند اللہ، میں جس رب کی عبادت کرتی ہوں یہ اس رب نے عطا کیے ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے من حیث لا یحتسب، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے مشرکوں نے قید کر لیا، اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دیں۔ حضرت خبیب نے بدر کے میدان میں مکے کے مشرکوں کو قتل کیا تھا، اس کو قید کر لیا گیا کہ اس کو بھی اب بدلے کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی تو مکے کے مشرکوں کو جب تقسیم کرتے صحابہ میں تو فرماتے ان کا خیال رکھنا، اور صحابہ ایسا خیال رکھتے کہ خود کھانا نہ کھاتے، ان کو کھلاتے۔ اور یہ بدعہد جس نسل سے یہ امریکی ہیں، برطانوی ہیں، یہ اہل کتاب، یہ بے دین، یہ ملحد، ہر قانون اور اصول کی خلاف ورزی کرنے والے، کھانے پینے کو کچھ نہ دیں۔ لونڈی واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ مکے میں تو اس وقت انگور کا نام و نشان نہیں تھا، انگور کا موسم نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ خبیب کے قد کے برابر انگوروں کا خوشہ اس کے پاس لگا ہوا ہے، اور خبیب اس سے انگور توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے، رب اس کا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو قید کر لیا جائے، اس کو کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے، اللہ آسمان سے، جنت سے اس کے لیے میوہ نازل کر دیتا ہے، جیسے یہاں مریم کے لیے بھیجے۔ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام بھی پر امید ہو گئے جب دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل ہیں، اور مریم کہتی ہے یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ گئے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، کہنے لگے مولا جیسے تو نے مریم کو بے موسم پھل دیے ہیں، مجھ کو بھی بے موسمی اولاد عطا فرما۔ ذریۃ طیبہ، صرف اولاد نہیں، اولاد پاکیزہ اولاد، کیونکہ اولاد باپ کو جنت میں بھی لے جاتی ہے، جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ اگر نیک اولاد ہے، باپ کے لیے دعا کرتی ہے، صالح عمل کرتی ہے، دین کا کام کرتی ہے، باپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنتا ہے۔ اور اگر اولاد بد ہو، باپ کے لیے فتنے کا سبب بنتی ہے۔ بہت سے ماں باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں برباد ہو گئے، دین چھوڑ گئے۔ اسی لیے زکریا علیہ السلام مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں،
مولا جیسے تو نے مریم کو بے موسم پھل دیے مجھے بے موسمی اولاد دے دے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالی اپنے بندے زکریا علیہ السلام کا یوں تذکرہ کرتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت اور مہربانی کا تذکرہ ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا بھی آہستہ آہستہ، چپکے چپکے کہ کوئی اور سن نہ لے۔ سن کر کیا کہے گا، یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، بڑھاپے میں اولاد مانگ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا نداء خفیا، آہستہ آہستہ۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، عرض کرنے لگے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی بڑھاپے کی وجہ سے، واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر نے شعلہ مارا ہے، سفید ہو گیا ہے۔ ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن مولا میرا یہ عقیدہ ہے کہ تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں ہوا۔ میں نے جب بھی تمنا کی، میں نے جب بھی مانگا تو نے مجھے عطا کیا۔ قبر پر جانے والے سوچیں یہ رب وہ ہے جو مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب تجھ سے میرے بارے میں بندے میرے پوچھیں تو ان کو بتلا دے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ طاقت کسی پیر اور فقیر میں نہیں، وہ مر چکے ہیں، اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو اپنے اٹھائے جانے کا بھی علم نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان کو پکارتے رہو، قیامت تک پکارتے رہو۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، مرے ہوئے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کہ کون ان کو پکار رہا۔ زکریا علیہ السلام رب کے سامنے کیا عرض کرتے ہیں، وَلَمْ أَقُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے، میں نے مانگ کر کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوا میں کہ میں محروم ہو جاؤں تجھ سے مانگوں اور تو میرا سوال پورا نہ کرے۔ اب اولاد مانگنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے باپ اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، مر جانے کے بعد پیچھے رہنے والے وارثوں سے ڈرتا ہوں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، مولا اولاد تو مانگ رہا ہوں لیکن اس حقیقت کا بھی اظہار کرتا ہوں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، مولا میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے بھی وارث عطا کر دے، میرا جو میرا وارث بن جائے، مولا مجھے بھی بیٹا دے دے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ میں بوڑھا ہوں، یہ بھی بتلا دیا کہ بیوی بانجھ ہے، یہ بھی کہہ دیا کہ میں تیری دعا سے کبھی محروم نہیں ہوا۔ رب ہب لی فہب لی من لدنک ولیا، اے مولا اپنی طرف سے مجھ کو بھی وارث عطا کر دے میرا، جو میرا وارث بن سکے۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، مولا وہ میرا اور میری اور اولاد یعقوب کا وارث بن جائے۔ وجعلہ رب رضیا، ایسا بیٹا عطا کر دے جو مقبول ہو، سارے اس کو پسند کریں، جو محبوب ہو سب کا۔ اب اللہ جواب میں کہتا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ زکریا علیہ السلام کی دعا
اللہ نے قبول کر لی، بڑھاپے میں قبول کر لی۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ پیر جو چاہے کرے، کرنی والے ہوتے ہیں، نام ہی اس کا رکھا ہوا کرنی والا، جو چاہے کرے۔ مختار کل ہے، اس کو اختیار ہے ہر چیز پر، پیر کو، ولی کو، نبی کو۔ یہاں بوڑھا ہو گیا ہے نبی، بڑھاپے میں اولاد مانگ رہا ہے رب سے، بیوی بانجھ ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ مولا تو نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا، جب بھی تجھ سے مانگا تو نے عطا کر دیا۔ اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم نے تیری دعا قبول کر لی اور ہم تجھے ایک بیٹا دینے والے ہیں، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا، یہ یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے اس سے پہلے کسی شخص کا نام یحییٰ نہیں رکھا تھا۔ اب زکریا علیہ السلام ایک طرف خوشخبری سن رہے ہیں کہ اللہ خوشخبری دے رہا ہے، دوسری طرف بشری تقاضے کی وجہ سے پوچھ رہے ہیں۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ اللہ نے خوشخبری دی، زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یا اللہ میرے ہاں اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی تو بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی، سر میرا سفید ہو گیا، اس حالت میں اولاد کیسے ہوگی؟ قَالَ كَذَلِكَ، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگی۔ ہے کوئی پیر ایسا کہنے والا کہ حالات مخالف ہوں، حالات موافق نہ ہو، شوہر بوڑھا ہو گیا ہو، بیوی بانجھ ہو، اور اللہ تعالیٰ خوشخبری دے کر کہے، جب وہ پوچھے کیسے ہوگی؟ قال کذالک، ایسے ہی ہوگی۔ قال ربک هو علی ہین، تیرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ کام تو مجھ پر بڑا ہی آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے اے انسان تجھے اس حالت میں پیدا کیا، ولم تک شیئا، تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے انسان اپنی تخلیق کو سوچ، تخلیق کی طرف نگاہ اٹھا، میں نے تجھے اس حالت میں پیدا کیا، نہ تیرا باپ تھا نہ تیری ماں تھی، تیرا نام و نشان نہیں تھا، میں نے مٹی سے تجھ کو پیدا کر دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، کتنا بے بس ہے یہ نبی، اپنی تنہائی سے ڈر رہا ہے، اپنے وارث کے نہ ہونے کی وجہ سے خوف زدہ ہے۔ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اذ نادا ربہ، اپنے رب کو پکار کر کہنے لگے رب لا تذرنی فردا، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرا کوئی وارث بنا، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، لیکن مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایک وارث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، زکریا علیہ السلام نے دعا کی، بے موسم پھل دیکھ کر مریم کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتے آواز دے کر کہتے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا، یہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کی کلمے کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، وسیدہ یہ سردار ہوگا، وحصورا
وہ پاک باز ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ یہاں بھی زکریا علیہ السلام اپنی مجبوری بیان کرتے ہیں، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، اے اللہ اولاد کیسے ہوگی؟ وقد بلغنی الکبر، مولا بڑھاپا آ گیا ہے، وامرأتی عاقر، اور بیوی باج ہے، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے جواب میں کہا ایسے ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، اللہ اولاد ہوگی اس کے لیے کوئی نشانی بتلا دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے کہا زکریا نشانی یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ اتنی بھی قدرت نہیں کہ زبان کو ہلا لے، زبان سے الفاظ ادا کر دے۔ اللہ نے 3 دن کے لیے نشانی کیا دی؟ اے زکریا 3 دن تک تو لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا، الا رمزا، ہاں اشارے میں لوگوں کو تو بات کہے گا۔ اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ساری مخلوق چاہے وہ نبی ہو بے بس۔ 3 دن تک بے بسی زکریا کی لوگوں نے دیکھی کہ زکریا علیہ السلام بات تک نہیں کر پا رہے، اشارے کر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، خود بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کی تسبیح کے لیے زبان کھلی ہوئی ہے لیکن گفتگو نہیں کر سکے، لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکے، اور ان کو کہہ رہے ہیں اشارے سے اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا۔ زکریا علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میں کبھی بھی دعا کر کے محروم نہیں رہا، جب بھی میں نے تجھ سے مانگا تو نے عطا کیا۔ اللہ جواب میں کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے اس کو یحییٰ عطا کر دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی بانج بیوی کو درست کر دیا۔ کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے زکریا کی بانج بیوی کو درست کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ زکریا اور اس کی بیوی نیکیوں میں سبقت لے جانے والی تھیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور لالچ اور خوف کی وجہ سے اپنے رب کو پکارنے والی تھی۔ لالچ کس قسم کا تھا؟ جنت کا۔ خوف کس چیز کا تھا؟ جہنم کا۔ بعض صوفی جو یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے بغیر لالچ اور خوف کے، یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں، یہ صوفی عقیدہ ہے۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ رغبا و رہبا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے کس طریقے سے؟ اللہ سے جنت کی امید رکھ کر اور جہنم سے بچنے کا ڈر۔ یہ دونوں چیزیں عبادت میں جب اکٹھی ہوتی ہیں تب اللہ عبادت کو قبول کرتا۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول اس لیے بھی کیا کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ یہ غرور اور تکبر انسان کو روا نہیں۔ انبیاء بھی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی گزارشات رکھتے ہیں، اس کے سامنے اپنی کمزوریاں بیان کرتے ہیں۔ میں بوڑھا، بیوی بانج ہے، میں اس عمر کو پہنچا کہ اولاد کے لیے اس اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں،
اللہ یہ ساری چیزیں درست کر کے اولاد سے نواز دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سے بڑھ کر بہتر کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ یہ ہم موازنہ کر رہے تھے اللہ کے درمیان اور پیروں فقیروں کے درمیان، کہ تم یہ کہتے ہو دولت شاہ اولاد سے نوازتا ہے، شاہ جمال بیٹا عطا کرتا ہے، علی حجویری کی قبر کا طواف کرنے سے بیٹا بیٹی ملتا ہے، تم سمجھو کہ یہ دینے والے ہیں، اچھا بہتر دینے والا کون ہے؟ اگر یہ بالفرض محال مان بھی لیا جائے کہ یہ عطا کرتے ہیں تو بہتر دینے والا کون ہے؟ وہ جو دولت شاہ کے چوہے دیتا ہے، یا وہ جو بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے، بیوی بانجھ ہے، اس کی بیوی کو درست کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اولاد سے نوازتا ہے، وہ بہتر ہے؟ جو بغیر شوہر کے عطا کرتا ہے وہ بہتر ہے؟ جو نام و نشان نہیں ہوتا، نہ باپ ہے نہ ماں، تب پیدا کر دیتا ہے، یا وہ بہتر ہے جو اس کی پسلی سے اس کی بیوی کو پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ ہے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ یہ پیر بھی دیتے ہیں، ان پیروں اور اللہ میں موازنہ کرو کہ بہتر کون سا ہے۔ اگر اے مشرکو تم بھی یہ مانتے ہو کہ اللہ ہی بہتر پیدا کرنے والا ہے، اس بہتر کو چھوڑ کر بدتر کی طرف جاتے کیوں ہو؟ جبکہ حقیقت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور کسی چیز کا کوئی بھی خالق نہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے یفعل ما یشاء کر دیتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے جو تم ان مرے ہوئے کے پاس جاتے ہو، جو سننے کے قابل نہیں، جو دینے کے قابل نہیں، جو کوئی چیز قبول کرنے کے قابل نہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مرے پڑے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کون ان کو پکار رہا۔ اور پھر یہ نہ سمجھیں کہ یہ پیر یہ فقیر آپ کا ساتھ دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے اس شرک سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ دولت شاہ یہ نہیں کہے گا مولا میں نے ان کو کہا تھا، دولت شاہ بھی یہ کہے گا کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا۔ ککڑ شاہ بھی یہ کہے گا کہ بیٹا لینے کے لیے جس پیر کو تم مرغا دیتے ہو وہ بھی یہ کہے گا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ، قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ مولا ہم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا، ہمارے قبر کے طواف کرنا، ہم سے اولاد طلب کرنا، دینے والا صرف اللہ ہے جو ساری کائنات کو عطا کرتا۔ میرے بھائیو یہ عقیدہ ہے، یہ بنیاد ہے جنت میں جانے کی۔ جس آدمی کے عقیدے میں معمولی سی بھی خرابی ہوئی قیامت کے دن سیدھا جہنم میں، جس آدمی کے عقیدے میں معمولی سا بھی شرک ہوا، وہ شرک اکبر جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، معمولی سا بھی شرک ہوا سیدھا جہنم میں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، چاہے یہ شرک کرنے والا نبی کا باپ، بیٹا، بیوی یا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدے کو خالص کرو، مضبوط کرو، ایسا قوت والا بناؤ کہ کہیں اتنی بھی انسان کے دل میں نرمی پیدا نہ ہو کہ اگر تیرے پاس کچھ بھی نہیں تو ایک مکھی پکڑ کر اس دربار پر چڑھا دے، ہم تجھ کو رہا کر دیں۔ عقیدے کی پختگی ایسی ہو کہ کہہ دے اس مکھی کو بھی پیدا کرنے والا میرا رب ہے، یہ نہیں، میں یہ مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا۔ عقیدے کی پختگی کیسی ہو؟ اللہ کے نبی حضرت ابو ذر سے کہتے ہیں اے ابو ذر، اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یہ تو برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اے ابو ذر، اگر تجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے
زندہ آگ میں جلنا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ جو اس حالت میں مرے، جو شرک کرتا ہوا، شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہوا، اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہوگا اور ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ اور بدقسمتی سے ہمارے بر صغیر میں اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا کسی دربار کا چکر لگا لیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ان کے مولوی، ان کے پیر بھی کہیں گے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اور قبر پر سجدہ ہو رہا ہوگا۔ آپ جا کر دیکھیں گے کہ لوگ، ان کے مولوی ان کو کہیں گے رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، اور یہ قبر پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا اور رکوع کی حالت میں جھکا ہوگا۔ یہ پاکستان ہے، یہ وہ سرزمین ہے جو اللہ تعالیٰ سے اسلام کے لیے مانگی تھی۔ اور ظالموں، اسلام تو تم نے کیا نافذ کرنا تھا، اسلام تو دور کی بات ہے، تم نے اس سرزمین کو لے کر اس میں شرک کے انبار پھیلا دیے ہیں۔ گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، چھوٹے بڑے، حکمران اور رعایا، سب کے سب اس شرک اکبر میں مبتلا ہے، جو ہمیشہ کے لیے جہنم کا سزا۔ بدلہ کیا ہے؟ بدلہ ہمیشہ کی جہنم ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اپنے عقیدے کو درست کر لو تاکہ اللہ صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ تب معاف ہوں گے عقیدے کی درستی ہوگی۔ اپنے عقیدے کو درست کر لو، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، سب سے بنیادی مسئلہ ہے عقیدے کی درستی۔ اور عقیدے کی درستی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب محروم، سب مجبور، سب فقیر، تو اکیلا غنی، سب مانگنے والے، تو عطا کرنے والا، سب مملوک، تو مالک، سب مرزوق، تو رازق، تیرے علاوہ کائنات میں کوئی کسی کو چونی بھی نہیں دے سکتا۔ چار آنے، عطا تیری طرف سے ہے، پیروں کی طرف سے نہیں، خواجہ عطا کرنے والا نہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تیری ہی عطا سے ساری دنیا کھا رہی ہے۔ خواجہ کے در پر جانے سے کچھ نہیں ملتا، اللہ کے عطا کرنے سے ملتا ہے۔ انسان ہو یا جانور، ان سب کو اولاد اللہ عطا کرتا ہے، کوئی اور عطا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ عقیدہ اصلی جس کے لیے انبیاء اس دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ اگر اس عقیدے پر آپ کی موت آئی تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہوگا، اور اس عقیدے سے ہٹ کر کسی عقیدے پر مرے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک شخص کی بیوی وفات پا گئی ہیں، عقیدہ توحید پر تھیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، تا حد نگاہ وسیع کر دے، جنت کے باغوں کا باغ بنا دے۔ مقبوضہ کشمیر میں جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا شوکت محمود صاحب وہ بم دھماکے میں شہید ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جنت، ان کی قبر کو بنا دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کو ترقی کے منازل پر چڑھا دے۔ اسی طرح کی اس بات کا بھی کہ یہ گنبد ہے، گرمی کی وجہ سے یہاں بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، اس کی سیلنگ کروائی جائے گی اور پنکھے لگوائے جائیں گے، اس کا خرچہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے۔ 30,000 ایک ساتھی نے دیے ہیں،
باقی کوئی آدمی پنکھا دینا چاہے اپنی والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے، تو وہ بھی باہر انتظامیہ کھڑی ہے، ان کو لکھوا دیں۔ کوئی ویسے فنڈ ادا کرنا چاہے وہ بھی دے دیں۔ طارق جمیل صاحب سے آپ کی ملاقات کا کیا نتیجہ نکلا؟ ان سے ملاقات کا نتیجہ صفر نکلا۔ وہ اپنے اس عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ 2-2.5 گھنٹے کی یہ مجلس ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اہل حق سمجھتے ہیں، ہم نے جواب میں کہا ہم آپ کو اہل باطل سمجھتے ہیں۔ اگر ہم بھی آپ کو اہل حق سمجھتے ہوتے تو ہم آپ کے پاس آتے کیوں؟ اسلام آباد سے ہم آئے اس لیے ہیں کہ آپ کو بتلا دیں کہ آپ کے عقیدوں میں خرابی ہے، فلاں 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 جگہ پر آپ کی کتابوں میں زکریا صاحب نے یہ شرک لکھا ہے۔ کہنے لگے آپ بڑے سخت ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ اور نرم ہو جائیں، مرزائیوں کو جو باہر نکال کر بٹھایا ہے ان کو بھی اندر لے آئیں، ان کو بھی کہیں وہ مسلمان ہیں، ان کو کیوں غیر مسلم کہتے ہو؟ کہنے لگے وہ تو اللہ کے ساتھ نبی کو نہیں مانتے اس لیے ہم ان کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ میں کہا جو اللہ کو نہ مانے وہ کیسے مسلمان ہوگا پھر؟ خیر یہ 2-2.5 گھنٹے گفتگو ہوئی، لیکن ہم نے سمجھا کہ شاید یہ سمجھنے والے ہیں لیکن وہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ ان کو یہ ہے کہ صرف میرے ساتھ چلہ لگاؤ۔ ہم نے کہا ہم لگاتے ہیں چلہ، لیکن اپنا عقیدہ درست کر لو۔ آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلہ لگائیں گے، ایک نہیں کئی چلے آپ کو دے دیں گے، لیکن عقیدہ تو درست کر لو۔ عقیدہ آپ یہ کہو کہ یا اللہ جو کچھ تو ہے وہی کچھ میں ہوں۔ زکریا صاحب آپ کے امیر کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ تو ہے وہی کچھ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، اور آپ کے امیر صاحب یہ کہتے ہیں۔ خیر اسی میں گفتگو اختتام پذیر ہوئی کہ یہ کڑوی باتیں چھوڑیں، کوئی میٹھی باتیں کریں۔ میں نے کہا ہم یہ میٹھی باتیں کرنے تو نہیں آئے تھے کہ سب ٹھیک، ہم کہتے ہیں ٹھیک ایک، اور ٹھیک وہ جس کے پاس اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث، یہ ہے معیار حق۔ ہم نے آپ کو یہ اطلاع دے دی ہے، آپ تک خبر پہنچا دی ہے، اور پہنچا اس لیے ہے کہ کل قیامت کے دن آپ یہ نہ کہہ سکیں مولا مجھے سمجھانے والا ہی کوئی نہیں آیا، مجھے کیسے پتہ لگتا؟ تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے کا کیا ثبوت ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ یہ سوال کرنے والا وہ کم از کم اپنی عورتوں سے پوچھ لے کہ تم جو سینے پر ہاتھ باندھتی ہو یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ عورتیں بتا دیں گی کیا دلیل ہے۔ آدمی تو زیر ناف باندھتے ہیں لیکن عورتیں تو سب کی سینے پر باندھتی ہیں، یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے۔ کیا اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا لازمی ہے؟ کہلوانا لازمی نہیں ہے، بننا لازمی ہے۔ نام اپنا بے شک اہل حدیث نہ رکھے لیکن اہل حدیث بنے۔ اہل حدیث بننے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث پر عمل کرے۔ آپ کہیں گے تو یہ تو سارے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے نہیں کرتے۔ سارے کس چیز پر کرتے ہیں؟ حنفی فقہ حنفی پر کرتے ہیں، جعفری فقہ جعفری پر کرتے ہیں۔ اس لیے ضیاء الحق سے اس کے نفاذ کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ قرآن و حدیث پر عمل صرف اہل حدیث کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس وقت ضیاء الحق سے کہا تھا کہ اگر شریعت لانا چاہتے ہو قرآن و حدیث لے آؤ۔ لہٰذا یہ دھوکہ ہے جو مولوی کہتے ہیں کہ ہم سب کرتے ہیں عمل۔ اگر اپنے آپ کو محمدی کہلوا لیا جائے تو کیسا ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ جیسے عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے عیسائی، اور یہودی اپنے نبی کی طرف نسبت کر کے یہودی کہلاتے ہیں، آپ اگر محمدی کہلوانا چاہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ نماز کے دوران جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اگر باہر سے آنے والا شخص السلام علیکم کہے تو کیا کیا جائے؟ سلام کا جواب کیسے دیا جائے؟ ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے، منہ سے کچھ نہ بولے، کیونکہ منہ سے بولنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اہل سنت والے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں میلاد منانے پر بدعت کہتے ہیں، پھر آپ جب پروگرام پر جو چاول وغیرہ دیتے ہیں کیا وہ بدعت نہیں؟ دیکھیں یہ تبلیغ کا حکم تو اللہ کے نبی نے دیا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے مکے کے مشرکوں کو اکٹھا کیا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ لہٰذا تبلیغ کے موقع پر اگر کوئی کسی کو کھانا کھلائے وہ بدعت نہیں، وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ مولا یا صلی وسلم کہنا کیسا ہے؟ مولا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بمانے دوست مولا کہا جا سکتا ہے،
ایک مولا اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لنا مولا ولا مولا لکم، ایسا کہنا جائز نہیں، لیکن دوست کے معنی میں کہنا جائز ہے، صلی وسلم بھی کہنا جائز ہے، اس لیے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں نوائے وقت کے کالم میں لکھا گیا ہے کہ ایک شخص کوڑ کی بیماری تھی اس کو، وہ یہ قصیدہ پڑھتا رہا تو ایک دن رات کو آپ چادر اس پر ڈال گئے تو وہ صحت یاب ہوگا، ذرا وضاحت کریں۔ یہ نوائے وقت والے کو کس نے اطلاع دے دی کہ اللہ کے نبی قصیدہ بردہ پڑھنے کی وجہ سے اس پر چادر ڈال گئے؟ جس پر چادر ڈالی تھی وہ نہ وہ صحابی ہے نہ تابعی ہے، پتہ نہیں کب کا ہے، اس کو اطلاع کہاں سے مل گئی؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ سب فراڈ، دھوکہ۔ قصیدہ بردہ شرکیہ قصیدہ ہے، اس کو قطعاً نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود پڑھنا چاہیے، دوسرے جتنے بھی درود بنائے ہوئے ہیں، درود لکھی ہے، درود ہزاری ہے، یہ سب بدعت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو عورتیں جمعے کی نماز گھر پڑھتی ہیں وہ اتنی دیر نماز نہ پڑھیں جب تک اپنے محلے کی مسجد میں جمعہ نہ ہو جائے۔ بھئی عورتوں پر جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں، عورتیں اگر گھر میں پڑھتی ہیں تو وہ جمعہ نہیں ہوتا، عورتیں گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں، جمعے کی 2 رکعت ہوتی ہیں، ظہر کی 4 رکعت، لہٰذا محلے والے جمعہ پڑھ لیں یا نہ پڑھ لیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ آزاد ہے اپنے گھر میں جمعے سے پہلے ہی، جمعے کے ختم ہونے سے پہلے ہی جب ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے وہ اپنی نماز پڑھ سکتی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔